میرا نام ہے سرجی دل پذیر، میں یہاں کا مقامی بندہ ہوں، تقریباً 30 سال سے کہانی سنانے والا۔ جھیل کے بارے میں انفارمیشن کرتا ہوں، پھر آپ لوگ مجھے کچھ نہ کچھ اپنے صدقے میں سے دے جاتے ہیں، بس میرا گزارا چلتا ہے سر۔ جھیل سیف الملوک کی کہانی ایک مقامی کی زبانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہزاروں سال پرانی اسٹوری ہے باجی۔ یہاں پہ پہلے انسان کی آبادی نہیں ہوتی تھی، کوکاف ایریا تھا، پرستان کا علاقہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو اس زمانے سے لے کے آج دن تک نسل پہ نسل سینہ پہ سینہ لوگ چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہم بھی کہانی باپ دادا سے سنا رہے ہیں۔ تو سنو سر جی، اب جی سیف الملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا۔ مصر کا بادشاہ تھا، شاہ عاصم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھی، خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا۔ تو 12 سال راستے پہ لگے تھے، جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا، اللہ کی عبادت کی۔ 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو 7 اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے۔ کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلی لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تالاب جھیل تھا اور خیمے کے پیچھے چھوٹی گروڈی کے درمیان جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا راستہ جاتا تھا۔ دیو نے یہاں سے توڑ دیا۔ طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیف الملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا راستہ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیواسئی میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ اسی سرنگ سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک، تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیف الملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے۔ اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی، کوکاف پریستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے۔ وہ سامنے ملکہ پربت ہے برف والی جو آخری چوٹی ہے، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی جب 14ویں رات ہو تو وہاں سے پریاں اترتی ہیں اس جھیل میں، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو، یہ عبادت کرنے والا بندہ، عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت
खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, तो आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सका। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। और यही रास्ता जा रहा है, इसी पहाड़ की बैक साइड पे आंसू झील है। तो जब शहजादा परी को लेकर चला गया तो देव रो रहा था, देव का आंसू गिर गया। वहाँ पे एक छोटा सा झील है, आंख जैसा निशान है, आंसू जैसी आगे से बहती है कतरे कतरे से। 8 घंटे तो मजीद लगते हैं 4 जाने में और 4 आने में। यहाँ से घोड़े पे जाना होता है या पैदल, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। स्टोरी खत्म।